داد صاحب، آپ جو ہماری الیکٹورل پولیٹکس ہے اور انتخابی پولیٹکس ہے، آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ آپ اس کو رد نہیں کرتے، پر آپ اس کا حصہ بھی نہیں بنتے اور آپ الیکٹورل پروسیس میں پارٹیسپیٹ بھی نہیں کرتے. لیفٹ ونگ کی پارٹیز کیوں نہیں پارٹیسپیٹ کرتی؟ کیونکہ اگر آپ لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے تو ظاہری بات ہے کہ جو آپ لوگوں میں تنقیدی شعور پیدا کرتے ہیں یا بیدار کرتے ہیں تو اس کا فائدہ تو وہ رائٹ کی جو پولیٹیکل فورسز ہیں، خاص طور پہ جو کہ الیکٹورل پولیٹکس پہ یقین رکھتی ہیں، انتخابی سیاست پہ یقین رکھتی ہے، وہ اس کا فائدہ اٹھا جاتی ہے. تو آپ لوگ اتنا دور کیوں ہیں اس انتخابی عمل سے دور کیوں ہیں؟ یہ سوال میرے خیال میں ہر جگہ اٹھتا ہے اور ہر جگہ لوگ سوال کرتے ہیں. ہم الیکشن کے پروسیس کا اور انتخابات میں حصہ لیتے ہیں، لیکن نچلی سطح تک لوکل گورنمنٹ کے انتخابات، بلدیاتی انتخابات میں حصہ لیتے ہیں. جنرل الیکشنز پراونشل اور نیشنل لیول کے میں حصہ نہیں لیتے. اب کیوں نہیں لیتے؟ سب سے پہلا سوال تو یہ کہ ہماری پارٹی کے منشور میں اور آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارا نظریاتی اساس مارکسزم لیننزم ہے، اور اس کلاز کی وجہ سے ہماری پارٹی رجسٹرڈ نہیں ہوتی الیکشن کمیشن کے پاس. وہ کہتے ہیں پاکستان کا نظریاتی اساس اسلام ہے، آپ نظریاتی اساس مارکسزم لیننزم بتا رہے ہیں. تو پہلا تو مسئلہ یہ رکاوٹ بن جاتا ہے. دوسرا، وہاں پر ایک حلف دینا پڑتا ہے کہ میں فلاں میں یقین رکھتا ہوں، میں فلاں میں یقین رکھتا ہوں، میں فلاں میں یقین رکھتا ہوں. عوام کی خدمت کرنے کے لیے اسمبلی میں آدمی الیکشن لڑتا ہے اور قسم ایسے دلائے جاتے ہیں جن کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. میں کوئی جماعت اسلامی کی ممبرشپ تو نہیں لے رہا کہ مجھ سے یہ حلف لیا جائے. تو دو تین تو یہ مسئلے ہیں، اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہ بورژوا سسٹم میں، اس سرمایہ دارانہ جمہوریت میں جو الیکشن کا عمل ہے وہ اب ایک کاروبار ہے. ایک صوبائی اسمبلی کے حلقے کے لیے انتخاب لڑنے کے لیے، جس کو کہیں کہ باقاعدہ مقابلے کی تیاری سے، اس میں آپ کو کم از کم 1 کروڑ روپیہ چاہیے. آج جو پاکستان میں پٹرول کی قیمت ہے اور جو اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اس کے نتیجے میں یہ 2 کروڑ تو کچھ بھی نہیں ہے اس الیکشن کے لیے، اور نیشنل اسمبلی کے لیے کم از کم 5-6 کروڑ روپے چاہیے. اور یہ وڈیرے ان غریب مفلوق الحال لوگوں سے 5,000 روپے میں، 3,000 روپے میں ووٹ خریدتے تھے. اب اگر ہماری پارٹی ایک پراونشل اسمبلی کے لیے کینڈیڈیٹ کھڑا کرے تو پراونشل اسمبلی کے لیے ایک تحصیل ہوتا ہے، تقریباً پونی تحصیل ہوتا ہے. اس تحصیل کے لیے ہم 3 کروڑ روپے خرچ کریں، اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم اتنی رقم اکٹھی کر کے اسی حلقے کے اندر 5 سال کے لیے 5 ہول ٹائمر رکھیں، کل وقتی کارکن رکھیں، جو لوگوں کی ڈے ٹو ڈے ایشوز میں رہنمائی کریں، ان کے مسائل کے لیے لڑیں، لوگوں کو لڑوائیں اور دفتروں میں ان کے مسئلے حل کرائیں. عوامی طاقت کے بلبوتے پر جلسے جلوس کر کے، عوام کو موبلائز کر کے. تو ان 5 آدمیوں کو اگر 50,000 روپے مہینہ بھی تنخواہ دیں تو 6 لاکھ روپے ایک بندے کا ہوا. 5 آدمیوں کا 30 لاکھ ہو گیا. 30 لاکھ سال کی بجٹ ہے، 5 سال کی کتنی ہو گئی؟ 1.5 کروڑ. 1.5 کروڑ میں وہ 5 آدمی اس صوبائی اسمبلی کے حلقے میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں. تو ہم پیسے یہ خرچ کر کے اسمبلیوں میں بٹھائیں جا کے لوگوں کو، اور وہاں نکار خانے کی آواز میں، اور جیسے ابھی اپنا علی وزیر قومی اسمبلی کا منتخب ممبر ہے، اس کے آرڈر جو ہے وہ جاری کرتے ہیں اسپیکر صاحب، لیکن ان کو قومی اسمبلی کے اجلاس تک نہیں لایا جاتا.
تو یہ اسمبلیاں تو اس طرح ہیں. یہ اہم سوال کہ یہ دولت کی فراوانی اس طرح خرچ کر کے بجائے اس کے کہ ہم اپنے ہول ٹائمرز کی تعداد بڑھا کر ہول ٹائمرز مقرر کر کے لوگوں کو انقلاب کے لیے تیار کیوں نہ کریں اتنے ہی عرصے میں. اور آخری بات یہ کہوں گا کہ پاکستان میں اسمبلیوں کی حالت وہ ہے جو آپ دیکھ چکے ہیں کہ ایک ISI کا آپریشنل ہیڈ جو ہے اسلام آباد کا وہ قومی اسمبلی کے ممبروں کو اجلاس میں آنے نہ آنے حاضر رہنے غیر حاضر رہنے. میں دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ ایک پارٹی پاکستان کی اس کا مرکزی لیڈر عہدیدار وہ سینٹ کا انتخاب لڑ رہا تھا اور اس کے جیتنے کے امکانات زیادہ تھے کیونکہ سینٹ میں اپوزیشن کی زیادہ اکثریت تھی عمران خان کے دور میں جب اس کی حکومت تھی. لیکن ISI کے اس آپریشنل ہیڈ نے لوگوں کو منع کیا. اس کی اپنی پارٹی کے بندے وہ اسے ووٹ دینے نہیں آئے, بہانہ بنا کے بیٹھ گئے کہ بیمار ہیں. تو جس اسمبلی کی یہ حالت ہو, یہ اس کی حیثیت ہو, وہاں پر یہ کروڑوں اربوں روپے خرچ کر کے انقلابی پارٹی اپنے لوگ کیوں بھیجے؟ وہ تو عوام کے ساتھ کھڑے ہو, عوام کی لڑائی لڑا کے عوام کے مسائل حل کریں. ابھی جیسے صورتحال ہے, اگر عوام احتجاج کریں تو دیکھیں حکمران کیسے نہیں مجبور ہوتے. اب ٹنڈولایار کے DC SP آفس, SP تمام AC اسسٹنٹ کمشنر تمام تحصیلوں کے, ان کو لوگ گھیراؤ کر کے بیٹھ جائیں, باہر نکلنے نہ دے. جیسے کامریڈ حیدر بخش جتوئی نے سندھ اسمبلی کا گھیراؤ کرایا تھا جس کے نتیجے میں ٹیننسی ایکٹ پاس ہوا, اس طرح ان کا گھیراؤ کر کے بیٹھ جائیں. دیکھو کیسے نہیں لوگوں کو ٹینٹ ملتے. ڈپٹی کمشنر, تحصیلدار, SP, ان کے گھر, ان کے دفاتر ایکڑوں میں ہیں. وہاں لوگوں کو نہیں ٹھہرایا جاتا, اسکولوں میں ٹھہرایا جاتا ہے تاکہ بچوں کی تعلیم خراب ہو. یا تو ٹینٹ سٹیز بنائیں یا ان سرکاری دفتروں اور سرکاری عملداروں کے گھروں میں ان کو ٹھہرایا جائے. یہ عوام اگر نکلے منظم ہو کر یہ سب کچھ کرے تو حکومت سے منوا سکتے ہیں. اسمبلی میں کوئی ممبر جائے کتنا بھی چیختا رہے, جیسے علی وزیر کا معاملہ, محسن داوڑ جو ہے بار بار اسمبلی میں اٹھاتا ہے سوال, کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ جیل میں پڑا ہوا ہے, ان کو عدالتوں نے ضمانت دی ہوئی ہے. تو پاکستان جیسے پارلیمانی سیاست میں اور اسمبلیوں کی جو عزت ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے. اور باقی رہا سوال کہ یورپ جیسے پارلیمنٹ سے, اس میں تو وہاں کے سرمایہ دار طے کرتے ہیں کہ کس پارٹی کو اقتدار میں لانا ہے. جیسے انڈیا ہے, انڈیا میں کانگریس کو تب تک اقتدار ملتا رہا جب ہندوستان جو کا قومی سرمایہ دار ٹاٹا, برلا, بجاج, اشوکا, ڈالمیا وہ کانگریس کا ساتھ دیتے تھے تو کانگریس پارٹی گورنمنٹ کرتی تھی. وہاں نیا سرمایہ دار پیدا ہوا جو ملٹی نیشنلز کا پارٹنر ہے. وہ کون سا ہے؟ امبانی, اڈانی, گوتم. انہوں نے BJP کا ساتھ دیا, آج BJP اقتدار میں ہے. تو یہ سرمایہ دار کارپوریشنز کے ادارے, کارپوریٹ ادارے طے کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کون سی پارٹی کی گورنمنٹ آنی چاہیے, کون سا پریزیڈنٹ آنا چاہیے. تو یہ کارپوریٹ اداروں کی برہمنوں کے ادارے ہیں, شرفا کے ادارے ہیں, یہ عوام کے نمائندہ ادارے نہیں ہیں. اس وجہ سے ہم اس میں اتنی دلچسپی نہیں لیتے.